وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر اسٹارٹ ہو گئے. اوکے فائن. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کوئی مطلب وہ جلدی سے صرف بیسک اوور ویو دے دیں. سر انٹروڈکشن پڑھا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ 500 پرنسلی اسٹیٹس میں سے ایک تھی اور انڈر برٹش سوزرینٹی آتی تھی. اس کے بعد ہم نے اس کی جیوگرافی پڑھی تھی. اس میں 3 پروونسز تھے، جموں کشمیر اور فرنٹیئر ڈسٹرکٹ تھا، اور اس کے 2 پلین ایریاز ہے، کشمیر کا اور جموں کا. پھر سوشل ویری بیک گڈ. گراؤنڈ پڑھا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلم میجورٹی ایریا ہے جموں اینڈ کشمیر، اور ریلیجن جس میں اسلام، ہندوازم، بدھزم اور سکھزم ہے، اور اس کی انکم جو ہے وہ ٹریڈ سے اور ٹورزم سے چلتی ہے. پھر ٹھیک ہسٹوریکل ہے. بیک گراؤنڈ تھا جس میں ہم نے پہلے للت آدتیہ کا پڑھا تھا کہ وہ جو ہے اس علاقے میں پیس اور آرڈر لے کر آیا تھا. اس کے بعد ہم نے 6 ریجیمز پڑھی گریٹ. تھی. گڈ نیمز گڈ. بتا دو صرف ان کے. نہیں نیمز بھی نہیں، بس صرف اوور ویو دے دیں کہ کیا کیا پڑھا. اس کے بعد پولیٹیکل کانشیسنیس اس میں جب رائز ہوئی تھی تو وہ ڈوگرا رول میں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ٹینیور میں جو ہے دونوں ورلڈ وارز گزرے تھے. تو اس کے بعد جو ہے نا کشمیری سولجرز جو تھے انہوں نے پہلے جو ہے وہ ان کی طرف سے ریوولٹ آیا تھا. اس کے بعد جی جو ہے جی یہاں پہ مسلم کانفرنس جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا، اور ملٹی پارٹیز کی الائنس بھی ہوئی تھی اسی ایرا میں. اور 1931 تک عبد القادر جو ہے اس کو امپریزن کر لیا گیا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2 امپورٹنٹ فگرز جو ہیں وہ آئے تھے، شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس، اور انہوں نے جی نیشنل جی. کانفرنس جو ہے وہ 1938 کی تھی قائم، اور اس کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ کانگریس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ سملر تھی. پھر اس کے بعد گریٹ. کشمیریز کا جو پولیٹیکل سٹانس تھا ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ کوئٹ کشمیر موومنٹ کی تھی اور وہ ڈوگرا رول کے اگینسٹ ہوئی تھی. پھر جی جو ہے اس کے بعد ہم نے کوسچن آف ایسیشن پڑھا تھا، اور اس میں 3 جون پلان کا ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور جی. اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کا کیا تھا جو کہ گریٹ. مہاراجہ نے کیا تھا. پھر گڈ. آن سیٹ آف ایٹراسٹیز کا ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں جو تھا کہ پرو پاکستانی سلوگنز بھی کچھ وہ لیبل کیے گئے تھے. اور اس کے علاوہ وہ انڈین کی جو ہے نا انٹرونشن ہوئی تھی فرام پٹیالہ اینڈ کپورتھالہ، اور RSS کے نہیں لوگوں نے بھی. انڈین کی نہیں. ہاں بالکل ڈوگرا کے مطلب انویٹیشن پر آپ کے پاس ہاں ہوئی تھی. جی. ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں. کنٹینیو. پھر اس کے بعد جو ہے ہماری طرف سے پاکستان نے جو ہے نا اس بات کو بہت اسٹرکٹلی کنڈیم کیا تھا، پروٹیسٹ کیا تھا، لیکن کوئی انٹرونشن ہم نے نہیں کی تھی. پھر اس میں کیا ہوا، ریلیجیس افینیٹیز کی وجہ سے ایک ٹرائبل لشکر تھے 22 اکتوبر کو جو ہے اس نے انٹرفیئر کیا تھا کشمیر میں. ٹھیک ہے صحیح. گڈ. ہاں پھر اور ڈیو ٹو پور آرگنائزیشن ان کو ڈیفیٹ ہوئی تھی وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد انڈیا کا رسپانس یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ آرمی کو جو ہے بھیجا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ انٹروین کیا تھا تھرو آرمی. اور اس کی وجہ سے جو 27 اکتوبر کو جو انڈیا ہے وہ اپنا بلیک ڈے بھی سیلیبریٹ کرتا ہے. سیلیبریٹ کرنے انڈیا کا نہیں، ہم اور باقی کشمیر میں کشمیر سے. کا. ٹھیک ہے ہاں. جی. پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو گلگت بلتستان والے تھے انہوں نے جو ہے مطلب کہ سچویشن کو دیکھ کے انہوں نے جو ان کے اسکاؤٹس تھے گلگت بلتستان کے، انہوں نے جو ہے نا پاکستان کو جو ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول دے دیا تھا گلگت بلتستان کا. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی کشمیر کی سچویشن کے لیے جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ UN سے جو ہے وہ تھرو UN جو ہے اس کے مطلب کشمیر کے لیے جو ہے مسئلہ ریزالو کرواتے ہیں. پھر ہاں تو پھر کشمیر جو ہے وہ تھرو UN جو ہے اس کی ریزولوشنز آئی تھی، اور اس میں UN نے جو ہے نا اس کی 3 اسٹیپ ریزولوشن کا کہا تھا ان اپریل 1948. اس میں یہ کہا تھا کہ پہلے تو آپ سیز فائر کریں گے، اس کے بعد جو ہے سچویشن کو نارملائز کریں گے، اور 3rd پہ جو ہے نا آپ نے فری اینڈ امپارشل پلیبیسائٹ کرانا ہے. ہیلو. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو تھی وہ UNCIP کے جو ایفرٹس تھے اس میں پھر انہوں نے دوبارہ سے اگلی دفعہ جب انڈیا نے جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جو ہے مطلب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مطلب کہ انہوں نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا نے وہ یونائٹڈ نیشنز نے جو ہے وہ 3 پارٹ ریزولوشن جو ہے دوبارہ سے امپلیمنٹ کرانے کا کہا تھا. اس میں یہ تھا کہ پہلے سیز فائر کریں گے، پھر اس کے بعد ٹروس اگریمنٹ تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا امپارشل پلیبیسائٹ کا کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ فورس ودرال کرے تو پاکستان پہلے کرے گا اور اس کے بعد انڈیا کرے گا. جی جی. اور ایفرٹس جو اس طرح کنٹینیو رہے تھے. اور 2 پارٹ ریزولوشن بھی پھر آئی تھی جس میں جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشنز نے جو ہے نا فردر ایفرٹ یہ کی تھی کہ پلیبیسائٹ کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے ایک تو وہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر رہ کر جو ہے نا مطلب ان کی پروٹیکشن کے انڈر رہ کے جو ہے نا پلیبیسائٹ ہوگا، جس کی وجہ سے جو انڈیا تھا نا اس نے اس بات کو پھر ریجیکٹ کیا، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ
جو چانسز آف وننگ تھے نا یا پھر ریگنگ تھے تو وہ کم ہو گئے تھے. ویری گڈ ایگزیکٹلی. کس نے آنسر کیا ہے؟ ارحمنا. چلو فائن, ویری گڈ, دیٹ از ویری فائن. ٹھیک ہے, بہت اچھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک ہم نے کیا دیکھا, جس طرح انہوں نے آخری بات بتائی نا کہ آپ کے پاس یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی وہ ریزولوشن جس میں 2 ایڈیشنل باتیں تھی کہ آپ کے پاس پلیبیسائڈ ایڈمنسٹریٹر یو این لگائے گا, وہ پلیبیسائڈ کے ارینجمنٹس کرے گا. دوسرا یہ کہ اسی کے زیر نگرانی, یو این کے زیر نگرانی یہ پلیبیسائڈ ہوگا. ٹھیک ہے, اور انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, کیوں ریجیکٹ کر دیا اس کی وجوہات ہم نے بتا دی. ایک سیکنڈ سبق, میں کوسچن لیتا ہوں, ایک سلائڈ کور کر لیتا ہوں, کوسچن لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب بات مطلب اب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یار یہ ایفرٹس تو ہمارے پاس وہ کامیاب نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ یہی ملٹرائزیشن وغیرہ, کوئی بھی اپنی آرمی مطلب پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوا کہ یو این نے جو ہمارے پاس ایک باڈی بنائی تھی پاکستان اور انڈیا کے دونوں کے کانسنٹ سے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ یس سر. ہیلو, ہاں, یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے, تو اس کو ریپلیس کر دیا سیکیورٹی کونسل نے 1950 میں ایک ریپرزینٹیٹیو سے. ٹھیک ہے, بلکہ ریپرزینٹیٹیو ایک ہی ریپرزینٹیٹیو سے انہوں نے ریپلیس کیا تھا, ون ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے, تاکہ یہ ڈی ملٹرائزیشن کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں. ٹھیک, تو اس سلسلے میں جو ریپرزینٹیٹیوز یو این کے جو ریپرزینٹیٹیوز تھے نا, ان کی طرف سے جو ایفرٹس آئی ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, تو اس میں ہمیں 2 نام ملتے ہیں. سب سے پہلے جو تھے نا یہ اوین ڈکسن تھے. ٹھیک ہے, اوین ڈکسن نے مطلب ساری صورتحال کا جائزہ لے کر آپ کے پاس 3 مطلب اپنے جو پروپوزلز دیے تھے نا اس پہ 3 بنیادی باتیں تھیں. صحیح ہے, مطلب 3 انہوں نے آپشنز دیے تھے ڈفرینٹ ٹائم پہ. پہلا انہوں نے یہ کوشش کی کہ ڈی ملٹرائزیشن جو پچھلے بھی اس میں ہم نے مطلب وہ ڈسکس کی کہ یار ڈی ملٹرائزیشن کی جائے کشمیر کی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پلیبیسائڈ کروایا جائے. لیکن یہ کوشش ان کی ناکام رہی. کیوں ناکام رہی؟ کیونکہ وہی وجوہات تھی کہ انڈیا خود انفلیکسیبل تھا اور ایسے ڈیمانڈز پاکستان اور یو این کے سامنے رکھ رہا تھا جو کہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھی. ڈیو ٹو ون مطلب جس طرح ابھی وہ مذاکرات سے بھاگنے کے لیے یہی مطلب نیریٹو اڈاپٹ کر لیتا ہے کہ پاکستان پہلے دہشت گردی بند کرے پھر ہم ڈائلاگ کریں گے, جبکہ ان کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کے ایواز سے مطلب نیریٹو وہ اڈاپٹ کر کے اس چیز کو اس نے فرسٹریٹ کیا, اور ڈی ملٹرائزیشن فالوڈ بائی پلیبیسائڈ کا جو پروپوزل تھا نا جو ڈکسن وہ کر رہے تھے, جو کوشش اس کے لیے کر رہے تھے, وہ ناکام رہا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے نا ڈکسن کا یہ پروپوزل بھی آیا تھا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ جگہوں پر نہیں ہے پلیبیسائڈز کروا دیتے ہیں. صحیح ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ جگہوں پر ہم ڈفرینٹ ٹائمز ڈیسائیڈ کروا دیتے ہیں جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا علاقہ کس اسٹیٹ کے ساتھ جانا چاہتا ہے. یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ آپ کے پاس جو مائنورٹیز ہے نا کسی علاقے کی, وہ بالکل میجورٹی کے فیصلے کی نظر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ جو پروپوزل تھا نا یہ انڈیا نے ایکسیپٹ کر لیا اور پاکستان نے ریجیکٹ کر لیا. اب یہ پاکستان نے ریجیکٹ کیوں کیا آپ کے خیال میں, اور انڈیا نے ایکسیپٹ کیوں کیا یہ پروپوزل جو تھا کہ یار ریجنل پلیبیسائڈز کروائے جائیں؟ مطلب ہر ایک ریجن کا, جو کشمیر میں ریجن ہے نا اس میں 4 اس میں ریجنز بتائے تھے. ٹھیک ہے, کہ وہاں پر علیحدہ استصواب رائے کرایا جائے. تو جو فیصلہ مطلب وہ علیحدہ کریں گے نا, لیٹ سپوز ایک ریجن نے پاکستان کے حق میں کر لیا تو پاکستان کے ساتھ مل جائے گا, دوسرے ریجن نے آپ کے پاس انڈیا کے حق میں کر دیا تو انڈیا کے ساتھ مل جائے گا. اسی طرح آپ کے پاس 4 ریجنل پلیبیسائڈز ہوں گے. یہ انڈیا نے ایکسیپٹ کیوں کیا تھا اور پاکستان نے ریجیکٹ کیوں کیا تھا آپ کے خیال میں؟ سر شاید مینیپولیشن ایزی ہوگی, مطلب ریجنز وائز مینیپولیشن, ہاں, انڈیا کے لیے آسان ہوگا ان کو مینیج. مینیپولیشن تو ایک فیکٹر مینیپولیشن کا گیا. دوسرا فیکٹر کیا ہو سکتا ہے؟ سر جو رول باقی جگہوں کے لیے وہ تھا وہ یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا. اگر ایسا ہوتا تو سر پھر انڈیا کے پاس بھی ضرور کچھ جگہ جاتی, جبکہ ہمارا ایگزیکٹلی کچھ جگہ انڈیا کے پاس ویسے ہی ڈسکاؤنٹ کر جاتا ہے اس ایشو میں, کیونکہ یار آپ کے پاس 77.11% تو مسلمس ہے. ٹھیک ہے,
تو ان کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ان کی میجورٹی تو ڈائلوٹ ہو جاتی ہے کہ ریجنل پلیبسائڈ ہو جاتا ہے. جہاں پر ہندو میجورٹی تھی آپ کے پاس پنڈتس وغیرہ رہتے تھے تو وہ آٹومیٹیکلی انڈیا کو ہی وہ کرتے. ٹھیک ہے, سو انڈیا شوڈ انٹرسٹ ان اٹ. لیکن پاکستان نے ریجیکٹ اس کو اس لیے کیا کیونکہ آپ کے پاس, میں نے پہلے ہی سلائڈس میں بات بتائی تھی کہ پاکستان سٹارٹ دن سے آج تک ایک ہی نیریٹو لے کر چل رہا ہے کہ جو سیکیورٹی کونسل کے انڈر ریزولوشنز پاس ہوئی ہے نا 2 کہ یار آپ کے پاس کشمیر کا فیصلہ ایک پلیبسائڈ کے تھرو ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے پاس یو این کے انڈر ہی وہ پلیبسائڈ ہوگا, وہ ایک ہی پلیبسائڈ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہندوز کے لیے مطلب ایک چھوٹی سی جگہ آپ علیحدہ اس کو کر لو, دوسری جگہ کو علیحدہ کر لو. اور یہ ہم یہ کیوں پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ یار پورے کشمیر میں مطلب ایک ہی پلیبسائڈ ہونا چاہیے اور پورے کشمیر کا ایک ہی فیصلہ ہونا چاہیے, کیونکہ نارملی یہ پریکٹس بھی رہی ہے. اور دوسرا اس کی پاکستان کے لیے اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے. آگے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیوں مطلب اس کو اس طرح ریجنل پلیبسائڈس اور ان چیزوں کو کیوں نہیں وہ کر رہے. پہلی وجہ تو یہ کہ سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہیں وہ آلریڈی تمام دنیا نے مانے ہوئے, انڈیا نے بھی مانے تھے, پاکستان نے بھی مانے تھے, تو اب اس سے مطلب وہ پیچھے کیوں ہٹے. دوسرا اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, تیسرا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ ایریاز پاکستان کو دیے جائیں, کچھ ایریاز انڈیا کو دیے جائے اور کچھ ایریاز میں آپ کے پاس پلیبسائڈ کروایا جائے. یہ کچھ ایریاز کون کون سے تھے؟ یہ وہ ایریاز تھے جو کہ آلریڈی پاکستان کے کنٹرول میں تھے. اس کشمیر کی جو بنیادی طور پر مطلب آپ کے پاس انڈیا کے کنٹرول میں تھا, مطلب وہ انڈیا کے پاس ہی رہے گا. البتہ جس علاقے میں مطلب ہمارے پاس وہ بغاوت یا مطلب جدوجہد آزادی بہت زور و شور سے ہے, جس میں ویلی آف کشمیر کی وہ بات کرتے ہیں نا, وادی کشمیر. میں نے آپ کو اس کا پلان دیکھے 2 پلانس ہے مطلب کشمیر میں. ٹھیک ہے, ایک آپ کے پاس جموں پلان ہے اور ایک آپ کے پاس کشمیر ویلی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ کشمیر کی جو وادی ہے نا, ویلی آف کشمیر, کشمیر پلان ہے, وہاں پر پلیبسائڈ کرواتے ہیں. باقی جو علاقے آپ کے پاس پاکستان کی سائڈ پر ہے وہ پاکستان کی سائڈ پر رہیں گے, اور جو انڈیا کے سائڈ پر ہیں وہ انڈیا ہی کی سائڈ پر رہیں گے. یہ پروپوزل بھی انڈیا نے اس میں انٹرسٹ شو کیا. ٹھیک ہے, انٹرسٹ کیوں شو کیا کہ یار یہ تو ہم نے ویسے ہی مطلب 2/3 کوئی 70% ہم نے کشمیر کیپچر کیا ہوا ہے, تو وداؤٹ اینی مطلب وہ اس میں کوسچن میں جائے, پلیبسائڈ کے کوسچن میں جائے ہوئے بغیر ہم یہ مطلب ریٹین کر لیں گے. اور ویلی آف کشمیر میں چونکہ آپ کے پاس شیخ عبداللہ کی حکومت ہے, وہ یہ پلیبسائڈ ریگ کر سکتا ہے, اس میں داندھی کر کے ہمارے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے. پاکستان نے فار دا سیم ریزنز یہ چیز ریجیکٹ کی کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کی عوام کو کرنا ہے. ہم کچھ ایریاز کو ایکسیڈ کر بھی لیں so it will be violation of the principles of the security council جو کہ کشمیر کے لوگوں نے سیٹ کیے تھے, اور پاکستان کے اپنے نیریٹو کے اگینسٹ بھی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, سو پاکستان was never after territory, it is following a principled narrative and that narrative is the self determination of the Kashmiris through a plebiscite. سمپل سی بات ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے ابھی تک؟ Yes, sir. ایک سیکنڈ میں ذرا ایک سیکنڈ میرے لیے جو پہلے یو این کے انڈر جو ریپرزینٹیٹیوز کے تھرو سیکیورٹی کونسل یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے, تو اس میں پہلا جو ریپرزینٹیٹیو تھا نا اوین ڈکسن. اس طرح ہمارے پاس یہ کنکلوڈ ہم کرتے ہیں کہ انڈیا کی ہٹ دھرمی یا انڈیا کے مینیپولیٹو پالیسیز کی سوچ سے یا پاکستان جو پرنسپل سٹانس لے کر چل رہا تھا اس کے خلاف جو ریکمنڈیشنز آ رہی تھی, ان وجوہات کی بنا پر یہ آپ کے پاس ریپرزینٹیٹیو فیل رہا اس مسئلے کا حل نکالنے میں. اور ڈکسن سمجھ آ گئی کہ پہلے ریپرزینٹیٹیو کے پروپوزل ڈفرینٹ کیا تھے, وہ پاکستان پہ اس کا نیریٹو کیا تھا, انڈیا کا نیریٹو اس پہ کیا تھا, صحیح نیریٹو کس کا تھا. اور اصل میں جو ٹوٹل اس کا کرکس ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ریپرزینٹیٹیوز کے تھرو بھی ایفرٹ سیکورٹی کونسل نے شروع کی تھی وہ پہلی ایفرٹ ناکام رہی. Is it clear now? Yes, sir. چلو دوسری وہ اس کو کر لیتے ہیں, پھر آپ کوسچنز کر لیں. ٹھیک ہے, اب کیا کرتا ہے سیکورٹی کونسل کے, ایک ریپرزینٹیٹیو تو ناکام رہا. ٹھیک ہے, اب دوسرا ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ فرینک پری گرام کے نام سے مطلب وہ بندہ بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا بنیادی مقصد جس طرح پچھلے والے کا تھا کہ یار پلیبسائڈ اس پہ تو کوئی مطلب ایشو ہی نہیں ہے دونوں کنٹریز کو, تو آلریڈی سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن میں جو لیکن ہرڈل آ رہا ہے وہ آپ کے پاس ڈی ملٹرائزیشن کا پروسیس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے بھی فوکس کیا کہ یار ملٹری پریزنس کو
دونوں لیول دونوں جانب مطلب آپ کے پاس جو کشمیر پاکستان وہ کشمیر کا اویسا جو پاکستان کے مطلب وہ کنٹرول میں ہے اور کشمیر کا اویسا جو کہ انڈیا نے آکوپائی کیا ہوا ہے اس پر ملٹری پریزنس کو کس طرح مینیج کیا جائے جس سے ہمارے پاس پلیبسائڈ کے لیے موضوع جو حالات ہے وہ پیدا ہوں. ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کے پاس ایک رپورٹ جنریٹ کرتا ہے 1952 میں. ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس یہ دو مین پروپوزلز پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ یار یہ چیزیں ہونی چاہیے پلیبسائڈ سے پہلے. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ چلے پوری ڈی ملٹرائزیشن آپ نہیں کر سکتے نا. پاکستان کو کہتا ہے کہ یار پاکستان جو ہے وہ 3 سے 6 ہزار ٹروپس جو ہے نا وہ کشمیر میں رکھے گا. 3 سے 6 ہزار وہ مطلب وہ آرمی اپنی رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے یہ پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا لیکن انڈیا نے ریجیکٹ کر لیا. صحیح ہے پاکستان یہ ایکسیپٹ کیا ڈی ملٹرائزیشن. اب انڈیا کو کہتے ہیں کہ یار آپ 12 سے 18 ہزار ٹروپس کشمیر میں رکھو. لیکن یہ اس کے باوجود بھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹروپس کی ڈسپیرٹی کتنی زیادہ ہے. کہاں 3,000 کہاں 12,000. پھر اگر 6,000 بھی رکھتے ہیں تو یہاں پر 18,000 ہو جاتے ہیں. تو 1/3 مطلب ایک 1 ورسز 3 1 ورسز 4 یا 1 ورسز 3 کا مطلب وہ ریشو انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی انڈیا نے ریجیکٹ کیا. سر آواز کٹ رہی ہے. جی ابھی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک سیکنڈ میں وائی فائی سے ذرا کنیکٹ ہوتا ہوں. یہ ذرا آ جائے. ابھی آواز ٹھیک ہے آپ لوگوں کو؟ ہیلو صحیح ہے سر. یس سر صحیح ہے. ٹھیک ہے تو یہ کہ آپ کے پاس جو ملٹری مینجنگ کا فارمولا فرینک پی گرام نے دیا تھا نا وہ فارمولا بظاہر پاکستان کو ایک ویک پوزیشن میں مطلب وہ کر رہا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ پاکستان کے عزائم پیورلی ڈیفینسو تھے کہ یہ ہمیں اوور رن نہ کر لے پھر بھی پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مطلب ڈسپیرٹی ملٹری ڈسپیرٹی کے باوجود بھی انڈیا کی بدنیتی دیکھ لے کہ انہوں نے یہ پروپوزلز بھی ریجیکٹ کر. ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں انڈیا یہ مطلب وہ آخر میں ہم یہی کنکلوڈ کریں گے کہ کیوں انڈیا یہ مطلب مسئلے کا حل ہی نہیں چاہتا. کیونکہ ایک دفعہ لینڈ اس نے کیپچر کر لی ہے اس کو کوئی اس کا مطلب کوئی لاس ہی نہیں ہے اگر یہ اس مسئلے کو حل کرے. پاکستان کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہ بھی کرے نا تو اس کا کوئی نقصان اس طرح نہیں ہے. تو یہ اسٹارٹ سے یہی پالیسی لے کر چل رہا ہے انفلیکسیبلٹی. ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس یہ ایفرٹس جو ہے نا یہ فرینک پی گرام جو کہ آپ کے پاس UN سیکورٹی کونسل کا ریپرزینٹیٹو تھا اس کی ایفرٹس آپ کے پاس 1958 تک چلتے رہے. کوئی 5 رپورٹ اس نے جنریٹ کی تاکہ یار کشمیر کا کوئی حل نکالا جا سکے پیسفل حل. لیکن یہ ساری ایفرٹس مطلب کون سے کشمیر کا مسئلہ حل کیا جا سکے وہ دوسرے ریپرزینٹیٹیو بھی اس کو کامیاب کرنے میں ناکام رہا. تو از اٹ کلیئر؟ یس سر. آسان ہے. سر ایک میرا کوشچن ہے. جی ابھی بیسٹ. کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ابھی ریپیٹ بھی کیا کسی نے کہ جو ہے ابھی بولا تھا کہ نا آپ نے بھی کل ایکسپلین کیا تھا کہ پاکستان کو پہلے فورسز ہٹانی ہے نا ابھی جس طرح بھی یہ سلائڈ میں بات ہوئی ہے تو یہ کس قانون کے تحت کہ بھائی پاکستان کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم لوگ پہلے کام کرو گے وائی ناٹ ان انڈیا؟ تو انڈیا نے یہی رول رپا ڈالا ہوا تھا نا کہ آپ کے پاس جو ہے انٹروینشن پاکستانی کے تھرو ہوئی ہے. لشکر جو ہے نا وہ پاکستان ہی نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے یہ ان کا نیریٹو رہا ہے. ٹھیک ہے اور لشکر نے مطلب وہ لوٹ مار آپ کے پاس مچائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے تو وہ انڈیا کو کافی سے دی گئی لیکن پاکستان اس مسئلے اس کوسچنز میں پڑا ہی نہیں ہے. پاکستان صرف اس مسئلے کا حل چاہتا ہے اور آپ بار بار دیکھ رہے ہو نا کہ ڈسپائٹ کہ مطلب اس کو انڈیا کو فیور کیا جا رہا ہے in one way or the other لیکن still if there is a way towards the solution of the Kashmir problem then Pakistan have accepted the adjudication of the United Nations Security Council. تو یار یہی ہے آپ کے پاس. لیکن پاکستان نے ایسا سٹانس بھی ایکسیپٹ نہیں کیا UN کا جو کہ اوین ڈکسن کے کیس میں آپ کو ملتا ہے جو کہ اس کے انٹرسٹ کو بھی مطلب ہرٹ کرے اور آپ کے پاس جو کشمیر کا مطلب نیریٹو ہم لے کر چل رہے ہیں نا اس کو بھی مطلب ہرٹ کرے. اور وہ آپ کو جو 2 آخری پروپوزل تھی نا اوین ڈکسن کی اس کی ریجیکشن کی صورت میں آپ کو ملتی ہے. سو پاکستان ہیو شون گریٹ مطلب فلیکسیبلٹی. اس نے کافی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے.
صحیح ہے. یا اس سے آپ دیکھ لینا کہ آپ 3 سے 6,000 تک ٹروپس رکھ سکتے ہیں اور انڈیا 12 سے 18,000 تک رکھ سکتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے سائڈ پر کشمیر مطلب انہوں نے زیادہ علاقہ کیپچر کیا تھا تو ان کو زیادہ ٹروپس رکھنے کی ضرورت پڑ رہی تھی, اور آپ کے پاس جو پاکستان جس سائڈ پہ تھا نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کم ٹروپس کی ضرورت تھی. لیکن صرف یہ بات کافی نہیں ہوتی, پاکستان کو اپریہنشنز یہ تھی کہ یار یہ انڈین ٹروپس پاکستانی کو اور رن نہ کر لے, لیکن سٹل ان کا یہی مطلب وہ نیریٹو تھا کہ یار ہم صرف ڈیفینسو فورسز رکھ رہے ہیں یہاں پر, اگر پاکستان کے کوئی آفینسو مطلب کیا ہے انٹینشنز ہوتے ہیں نا تو پھر یہ ان کو پاکستان کو تو ماننا ہی نہیں چاہیے تھا ان پروپوزلز کو. لیکن پاکستان کا نیریٹو ہمیشہ آپ کے پاس جو ملٹری وہ پریزنس رکھ رہے ہیں نا اٹ از پیورلی ڈیفینسو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹ از فلیکسیبل فار دا ریزولوشن آف دا ایشو آف کشمیر. ٹھیک ہے, سو یہی بات ہے. Is it clear? Yes sir, thank you. آسان, سر ہاں ابھی آسان بھی ہے. ہمارے سر آپ نے کیا بتایا کہ 3,000 سے 6,000 ٹروپس اس لیے جوڑے کہ ہمارے ساتھ مطلب وہ پیچھے سے پٹھان بھائی بھی تھے, کیا وجہ تھی؟ ہم نے کیوں یار یہ آپ کیوں سر آواز کٹ رہی بار نہیں یار پٹھان بھائی یہ چیز یہ آرگومنٹس آپ پیپر میں لکھو گے نا اور کوئی مطلب صحیح چیکر بیٹھا ہو تو آپ کو 0 مارکس دے گا. آپ پراپر ورڈز کیوں نہیں سر استعمال آواز کرتے, کٹ آپ رہی کو تھی کس نے نہیں تو آپ کیوں آپ لوگ ایکسپیکٹ ہی کیوں کرتے ہیں ایسے امیچور اسٹیٹمنٹس کا مجھ سے کہ مطلب میں یہ کہوں گا کہ یار پاکستان اس کے کم رکھا کہ پٹھان بھائی یہ کھڑے تھے. یار یہ کیا کس دنیا میں آپ لوگ رہتے ہیں؟ یہ ہم لیکچر کی کوالٹی اس لیول پر ہم لے آئے ہیں کہ اب یہ ہم اتنے سے کا ذکر کریں گے. خدا کے بندو لشکر کا ہم نے جو پاکستان کا نیریٹو تھا اس میں ہم نے کلیئر کر دیا ہے. پاکستان میں ملٹری کی بات یہاں پر ہو رہی ہے, پاکستان اپنے نیریٹو کو اپنے ملٹری کے بیس پر ڈیفائن کر رہا ہے. اگر یہی لشکر کے بیس پر وہ کر رہے ہوتے تو پھر کہتے کہ یار ہم پوری ڈی ملٹرائزیشن کر رہے ہیں, ویسے بھی ہمارے وہ مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں. تو یار ان چیزوں کو ذرا وہ دیکھ کے مطلب اپنی اسٹیٹمنٹس دیا کریں نا, اس طرح نہیں ہوتا آپ کے پاس. ٹھیک ہے سر ہمارے پاس ابھی بھی کشمیر میں یو این کے سر ریپرزینٹیٹیوز تو بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ ہے کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سر یہ نہیں پتا لیکن وہ یہ آزاد میں نے کشمیر کے اس دن رپورٹ میں ہاں آزاد کشمیر بالکل, یہ آزاد کشمیر کی سائڈ پر وہ پاکستان والے ان کو بلاتے ہیں, انڈیا والے ان کو اندر بھی نہیں چھوڑتے. ایون آپ کے پاس جو یورپ سے مطلب یورپ سے آپ کے پاس وفد آ رہا تھا نا, ایک وفد تو جو آپ کے پاس رائٹ ونگ پارٹیز کا وہاں سے تھا جو کہ مودی نے سلیکٹ کر کے وہاں پر ان کو وزٹ کرایا تھا, ایک تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن جو انڈیپینڈنٹ وفد آنا تھا ان کو مطلب آنے تک نہیں, مطلب ان تک کو آنے نہیں دیا انہوں نے. سو آپ کے پاس ایکسس جو ہے نا آزاد کشمیر میں ہر کسی کو ہے. آپ کے پاس آکوپائڈ کشمیر میں ایک پرندہ پر نہیں مار سکتا آج. ٹھیک ہے, سو ہر ایک اسٹیج پر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ پاکستان چاہے وہ آپ کے پاس یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کونسل کے انڈر جو UNCIP بنی تھی اس کے تحت جو ایفرٹس ہو رہے ہیں اس میں فلی کوآپریٹ کر رہا ہے, کیونکہ اس کے انٹینشنز یہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے, جبکہ انڈیا ایواسو مطلب نیریٹو اڈاپٹ کر کے فار ون ریزن اور دا ادر اس سے بھاگ رہا ہے. اس طرح آپ کے پاس جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے اس کو ریپلیس کر دیا ریپرزینٹیٹیوز کے میکینزم کے تھرو, تو دونوں ریپرزینٹیٹیوز بھی ناکام رہے, کیونکہ یا تو ان کا جو وہ پروپوزلس تھے وہ اگینسٹ دا سیکورٹی کونسل ریزولوشنز تھے اینڈ اگینسٹ دا ایسپریشنز آف دا پیپل آف کشمیر تھے, یا آپ کے پاس ان کے وہ جو پروپوزل جو کہ آپ کے پاس سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز کے اکارڈنگ بھی تھے لیکن وہ آپ کے پاس قابل قبول نہیں تھے انڈیا کو. سمپل ایز دیٹ. سر یہ ہم باؤنڈ ہے کہ ان کو ہم ایکسیس دیں گے یا ویسے ہی سر ہم خود سے دیتے ہیں؟ ہم مورلی باؤنڈ ہیں, ہم کوئی بھی اسٹیٹ باؤنڈ نہیں ہوتا یار آپ اس کو لازمی ایکسیس دیں, سوائے آپ کے پاس جو کیا ہے ایٹامک انرجی جو ان کا وہ ادارہ ہے, ٹھیک ہے, سوائے ان کے, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ وہ ایکسیس نہیں دیتے پھر آپ پر سینکشنز لکھتی ہے تو یو آر ناٹ باؤنڈ. ٹھیک ہے, لیکن ہم ایکسیس دیتے ہیں بیکاز ہمارا ایک نیریٹو ہے, اس کو ہم مطلب لے کر چل رہے ہیں, اور ہمارے فارن پالیسی میں لیوریج اسی بات نے ہمیں فارن پالیسی میں لیوریج دی ہے کہ ہم میڈیا کو پولیٹیکل مطلب لیڈرز کو ساروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے پاس آزاد کشمیر وزٹ کرے. اس طرح آپ کے پاس ہیومن رائٹس واچ کو ان کی جو رپورٹس تھے اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہے, اور وہ بارہا یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں بھی مسئلے مسائل ہیں, لیکن اٹ از
it is nothing as compared to the problems that exist on the other side of the border. تو یار یہی چیز ہے. تو ہمارے پاس یہی چیزیں ہم لیوریج دیتی ہیں کہ ہیومن رائٹس کی جو رپورٹس آتی ہیں ہیومن رائٹس واچ وغیرہ کی, جس کو بھارت جو ہے وہ مطلب یونیلیٹرل قرار دے دیتا ہے کہ یہ پاکستان کے نیریٹو کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں آتی کہ آپ کے پاس آپ ایفرٹس نہیں کر رہے اور وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, پر وہ ہمیں سپورٹ بھی نہیں کرتے, وہ آپ کے پاس ایک نیوٹرل سٹانس رکھ رہے ہوتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ یس سر. چلو اوکے, ابھی 1 منٹ باقی ہے, میں دوبارہ سیشن کوئی 10 منٹ بعد مطلب شروع کرتا سر ہے. وہ میں ذرا چائے جلدی پی لیتا ہوں, اور یہ میں سوئچ کر لیتا ہوں اگلے وائی فائی کے کنیکشن پر میں سوئچ کر لیتا ہوں, تو آواز بیچ بیچ میں نہیں کٹے گی. از اٹ کلیئر؟ سر وہ 3000 ٹروپس پہ ہم کیوں مانے, مطلب وہ والے پوائنٹ ذرا بتا دیں.